کوئی سائیاں دی مینوں گل سنا کوئی سائیاں دی گل سنا کوئی سائیاں دی مینوں گل سنا کوئی سائیاں دی گل سنا کوئی سائیاں دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان تہسیم خان استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل عنایت الہیہ ٹی وی میں۔ آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے حضور پرنور حاجی عبدالرحمن المعروف سیلانی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کی باغ جالی کی زیارت کروائیں گے اور باغ جالی کا واقعہ سنائیں گے۔ باغ جالی یہ سیلانی گاؤں ضلع بلڈھانا ریاست مہاراشٹر میں واقع ہے۔ ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ سیلانی بابا کے خلیفہ محمد معصوم ارمان علی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان بالا پوری ارشاد فرماتے ہیں، ہوئی آسان مشکل جس نے کر لی یاد سیلانی، ہوئی آسان مشکل جس نے کر لی یاد سیلانی، اسے ہر حال میں پہنچے تیری امداد سیلانی، یہ ادنا ہے تیرے تعلیم کی ایجاد سیلانی، یہ ادنا ہے تیرے تعلیم کی ایجاد سیلانی، ہوئے ہلکا بگوش آزاد سے آزاد سیلانی۔ سیلانی بابا علیہ رحمت و رضوان کی باغ جالی سے پہلے دو چیزیں لگتی ہے۔ پہلی، خواجہ پیا کے شیر عجیب نام سے ایک شیر کا پتلا بنایا گیا ہے اور اسی کے سامنے کوسرائی جگدمبا دیوی کا مندر ہے، اور انہی دو چیزوں کے سامنے سیلانی بابا علیہ رحمت و رضوان کا چلہ مبارکہ ہے جو باغ جالی کے دربار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جگہ سرکار سیلانی بابا علیہ رحمت و رضوان عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور پرنور حاجی عبدالرحمن المعروف سیلانی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے اس چلہ مبارکہ کے ارد گرد ایک پیچدار درخت گھما ہوا ہے جو اصل باغ جالی ہے اور اسے ہی باغ جالی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پر آسیب پناہ مانگتے ہیں۔ اس باغ جالی کے نیچے سے نکلنے کے بعد پیٹ کا درد، سر کا درد اور تمام جسمانی امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور باغ جالی ہونے کی وجہ سے یہاں پر باغ جالی کی نشانی کے لیے شیر کے پتلے بنائے گئے ہیں۔ باغ جالی کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سیلانی گاؤں پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا ہے اور گھنے جنگلات سے گھرا ہے۔ حضرت سیلانی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان گھنے جنگلات میں عبادت کیا کرتے تھے اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جب سرکار سیلانی عبادت کیا کرتے اور یاد الہی میں مصروف رہتے تو جنگل کے خونخوار جانور آپ کے ارد گرد گردش کرتے اور کھیلتے رہتے اور آپ کے قدم سے بیٹھ جاتے۔ باغ جالی کا یہ پیچدار درخت پہلے بہت گھنا ہوا کرتا تھا۔ جب سرکار سیلانی عبادت کیا کرتے تو یہ شیر اس میں آ کر بیٹھ جاتے اور سرکار سیلانی انہیں چائے پلاتے تھے۔ چائے پینے کے بعد وہ دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس دوران آپ کے ایک بھی مرید آپ کے قریب نہ آتے، اسی لیے اسے باغ جالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیلانی بابا علیہ رحمت و رضوان اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کی باتوں نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے 3 دن بیت گئے۔ اچانک ایک مرید کو بھوک کا احساس ہونے لگا تو اس مرید کی ہمت نہ ہوئی کہ سرکار کو کہہ دے، تو اس مرید نے دوسرے مرید کو کہا۔ اس طرح سے تمام محفل میں ہلچل مچ گئی اور سبھی کو بھوک کا احساس ہونے لگا۔ تو سرکار سیلانی نے کہا، کیا ہوا؟ تو ایک مرید نے بڑے ہی ہمت کے ساتھ کہا، سرکار ہم سبھی کو بھوک لگی ہے۔ تو سرکار سیلانی نے باغ جالی کی طرف ایک نگاہ ڈالی تو وہاں پر بقدرت الہی گرما گرم کھانا آ گیا۔ تو سرکار سیلانی نے اپنے مرید عبدالرحیم سے ارشاد فرمایا، عبدالرحیم جاؤ اور وہ کھانا باغ جالی میں رکھا ہے اسے لے آؤ۔ عبدالرحیم باغ جالی میں گئے اور اس برتن پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی عبدالرحیم نے کپڑا ہٹایا تو دیکھتے کیا ہے کہ اس میں گرما گرم کھانا ہے، مانو ابھی ہی بنایا گیا ہو۔ عبدالرحیم وہ برتن لے کر آ جاتے ہیں اور مریدوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ تو سرکار سیلانی بابا علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، میری بات غور سے سنو، اس میں سے سبھی 2 لقمے ہی کھائیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہ کھائے۔ آپ کے بات کے مطابق سبھی مریدین 2 لقمے کھا لیتے ہیں اور پھر کھانا بچ جاتا ہے تو مریدین سرکار سے پوچھتے ہیں، سرکار اس کھانے کا کیا کرے؟ تو سرکار سیلانی ارشاد فرماتے ہیں، اس کھانے کو دوبارہ باغ جالی میں رکھ کر آ جاؤ۔ عبدالرحیم جاتے ہیں اور اس کھانے کو دوبارہ باغ جالی میں رکھ دیتے ہیں۔
और रास्ते में थोड़ा सा खाना खा लेते हैं और आकर दोबारा महफिल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ही अब्दुल रहीम के पेट में बहुत शिद्दत की तकलीफ होती है और वो उस तकलीफ की वजह से चीख उठते हैं। तमाम ही मुरीदीन डर जाते हैं और सरकार सैलानी बाबा अलैहि रहमत व रिजवान को कहते हैं, सरकार अब्दुल रहीम के पेट में बहुत ही शदीद दर्द हो रहा है। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल रहीम ने रास्ते में थोड़ा सा खाना खा लिया था, इसीलिए दर्द हो रहा है। तो सरकार सैलानी अलैहि रहमत व रिजवान अब्दुल रहीम से इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल रहीम जाओ उस बागजाली में से पेट के बल निकल जाओ, तुम्हारा दर्द बकुदरत इलाही इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा और तुम्हें शिफायाबी नसीब होंगी। तो अब्दुल रहीम पेट के बल इस बागजाली में से निकल जाते हैं और उनका दर्द चला जाता है और उन्हें शिफा हासिल हो जाती है। तो अब्दुल रहीम रो पड़ते हैं और सरकार सैलानी के कदमों में आ जाते हैं और सरकार से माफ़ी मांगते हैं और सरकार से कहते हैं, सरकार ये सब आपका ही करम है। सुभान अल्लाह।